بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا الذی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین الفیض سرمد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحبوب الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط بآواز بلند صلوات پڑھیے دوبارہ صلوات بآواز بلند صلوات ثواب ہے میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو میں نے آپ کے سامنے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات بلا شبہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بالبینات واضح دلائل دے کر بھیجا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مَعَ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ اور ہم نے دلائل دینے کے ساتھ ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا اور میزان کو بھی نازل کیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ تاکہ لوگ عدل کر سکیں میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو بولتے رہیں ذرا اللہ نے ہادیان برحق کو جو اپنے نمائندے بھیجے ہیں ان کو دلائل دے کر بھیجا ہے اور وہ دلائل کیا تھے دلائل اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے تاکہ کوئی بھی ان کی ذات پر یا اللہ کی وحدانیت پر اعتراض کرے تو وہ فوراً اپنے معجزات کے ذریعہ سے ان کو باور کرائے کہ مجھے ان لوگوں نے نہیں بنایا مجھے اللہ نے بنا کے بھیجا ہے میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات اس لیے اللہ نے اپنے نمائندوں کی اپنے رسولوں کی اپنے پیغمبروں کی کچھ شرائط رکھی ہیں کہ تاکہ یہ جا کر لوگوں کی ہدایت کر سکیں اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب کو بھیجا ساتھ کتاب بھیجی یعنی
قانون، آئین، ضابطۂ حیات اپنے رسولوں اور پیغمبروں کے ساتھ بھیجا، ون میزان اور ساتھ میزان بھیجا تاکہ لوگ عدل و انصاف کر سکیں۔ تو اب اللہ نے جو نمائندگان بھیجے، جو رسول بھیجے، جو نبی بھیجے ہیں، ان کی صفات اللہ نے جو جن صفات کے ساتھ متصف کیا ہے وہ ایک یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں سے وہ علم کے اعتبار سے افضل ہے، شرف کے اعتبار سے افضل ہے، عقل کے اعتبار سے افضل ہے، ہر اعتبار سے دنیا کے لوگوں سے وہ افضل ہے۔ اللہ نے ان کو معصوم بنا کے بھیجا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب بدلا؟ یعنی باقی لوگ غیر معصوم ہیں، اللہ نے جو اپنے نمائندے بھیجے، رسول یا پیغمبر بھیجے یا ان کے وسیع اور ان کے نائب جو بھیجے ہیں یعنی ائمہ کو، ان کو بھی ان صفات کے ساتھ متصف کیا ہے۔ اس لیے مولانا شبلی نعمانی نے اور شاہ اسماعیل دہلوی نے منصب امامت میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا امام وہ ہوتا ہے کہ وہ صفات و کمالات میں، شرافت میں، افضلیت میں، تمام اوصاف میں کما حق ہو انبیاء کے مشابہ ہو۔ تمام انبیاء کے مشابہ ہو اور انبیاء کی صفات اس کے اندر پائی جائے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے کہ اگر اللہ کا بھیجا ہوا امام اور یہاں کا بنا ہوا امام یا لوگوں کا بنایا ہوا امام اگر یہ ایک ہو جائے، یعنی دنیا کا بنایا ہوا امام معصوم نہیں ہوتا، وہ غیر معصوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا، اللہ جس کو اپنا امام یعنی لوگوں کا امام اور نبی اور رسول بھیجے گا وہ درجہ عصمت پر فیض ہوں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے انتخاب کیا ہے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ذریت ابراہیم کو۔ اللہ نے، بولتے رہیں آپ، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ اللہ نے پوری نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے جس خاندان کا انتخاب کیا ہے وہ آل ابراہیم ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ذریت ابراہیم ہے۔ حاکمیت اگر کسی کو حاصل ہے، امامت اگر کسی کو حاصل ہے، نبوت اگر کسی کو حاصل ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ذریت ابراہیم سے ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا میری باتیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو قریش عرب یعنی عرب کے قریشیوں کے درمیان، بڑے بڑے رؤساء کے درمیان جو خطبہ پیغمبر اسلام کا نکاح پڑھتے ہوئے جو خطبہ آپ نے پڑھا تھا، اس خطبے پر ایک غور و فکر کر لیں کہ حضرت ابو طالب نے ارشاد فرمایا تھا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس اللہ نے ہمیں ذریت ابراہیم سے بنایا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے عرب کو وہاں ہی یہ بتا دیا تھا کہ اللہ نے ہمیں ذریت ابراہیم سے بنایا، وزرع اسماعیل، اور اسماعیل کی نسل سے بنایا۔
یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ حمد ہے اس اللہ کی. اور یہ آپ سنتے رہتے ہیں خطبہ سے کہ الحمد قرآن بعد میں نازل ہوا. اللہ نے حضرت ابو طالب کا یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے آئین اور منشور اور آفاقی کتاب کی ابتدا ہی الحمد سے کر دی. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ بلند آواز سے پڑھیں، آپ بہت سست نظر آ رہے ہیں. محمد کیا فرمایا؟ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے بنایا و زرع اسماعیل اور نسل اسماعیل سے بنایا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو اللہ نے منتخب کیا پوری نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاخ دو طریقوں سے آئی. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے آئی اور دوسری شاخ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے آئی. یعنی ذریت ابراہیم نسل اسحاق علیہ السلام اور نسل اسماعیل علیہ السلام. لیکن ان دونوں بھائیوں میں سے جس کو اللہ نے افضل قرار دیا ہے وہ نسل اسماعیل ہے. حضرت اسماعیل کی ذریت کو اللہ نے نسل اسحاق علیہ السلام سے افضل قرار دیا ہے. اس لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وزرع اسماعیل، اسماعیل کی نسل سے ہمیں اللہ نے قرار دیا. لہذا امامت کا منصب اور نبوت کا منصب اسی خاندان کے پاس ہے. اگر کوئی دوسرا آدمی امامت کا دعویٰ کرتا ہے یا خلافت کا دعویٰ کرتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں، یہاں دنیا کے لوگوں کا بنایا ہوا ہے. میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ آگے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آگے فرمایا وَجَعَلَ لَنَا الْحُكَامَ عَلَى النَّاسِ، یعنی یہاں اپنے بھتیجے کا نکاح پڑھتے ہوئے فرمایا کہ اس اللہ نے جس اللہ نے ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا. یہ ہے امامت کی دلیل. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں اعلان کر دیا تھا کہ اگر امامت جس ذریت میں آنی ہے اور جو کعبے کے متولی ہیں، جو کعبے کے حاکم ہیں، وہ ہم ہی ہیں. ہم کے علاوہ کوئی بندہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا. میری باتیں سمجھ رہے سب حضرات؟ آگے کیا فرمایا کہ اللہ نے ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا. اسی کو حاکمیت کہتے ہیں، اسی کو امامت کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟ اور اس کے بعد اس اللہ کی حمد ہے کہ جس نے ہمارے لیے بیت اللہ بنایا، ہمارے لیے جعلہ لنا البیت، یعنی وہ گھر بنایا جس کا لوگ حج کرتے ہیں. یعنی گھر بھی ہمارے لیے بنایا ہے اللہ نے. سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟ اور اگلے جملے سننا، یہ خطبہ بڑا طویل ہے حضرت ابو طالب کا، اور ہماری بھائیوں کی بنیادی اور اساسی کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے جو جناب ابو طالب نے پڑھا ہے. آج تک تاریخ کے اوراق میں یہ خطبہ نفس نفیس موجود ہے. آگے فرماتے ہیں ان نبنا اخی ھذا محمد. بولنا بھائی میرے ساتھ بولنا، خدا را. کیا فرمایا؟ ان نبنا اخی ھذا محمد لا یوزن بہ رجل. اے لوگوں، یہ بھی
آج ابو طالب کا اعلان سن لو کہ یہ میرا بھتیجا، میرے بھائی کا بیٹا، یہ محمد وہ ہے، یہ محمد وہ ہے کہ پورے نوع انسانیت میں سے کوئی ماں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا جو محمد کی برابری کر سکے۔ بولتے رہے میرے ساتھ، برائے کرم مجھے سمجھ آیا، آپ سن رہے کیا فرمایا؟ کوئی ماں نے، بڑے بڑے عرب بیٹھے تھے، بڑے بڑے رئیس بیٹھے تھے، بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ بیٹھے تھے، لیکن ابو طالب کو یقین کامل تھا کہ اللہ نے جس خاندان کا انتخاب کیا ہے، جس کو پوری انسانیت پر اشرف قرار دیا ہے، وہ خاندان بنو ہاشم ہے، اور ہم ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے ہے۔ حضرت ابو طالب نے وہاں فرمایا کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جو میرے بھتیجے محمد کی برابری کر سکے۔ لا یوزن بہ رجل الا رجا بہ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی شخصیت ہے لو، اگر موازنہ کیا جائے تمام کائنات ایک طرف اور میرے بھتیجے محمد کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو تمام انسانیت کا، محمد کے بعد تمام انسانیت کا پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا اور میرے بھتیجے محمد کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟ آگے کیا فرمایا؟ الا رجع بہ شرفا ونبلا وفضلا واکلا، میرا یہ بھتیجا سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، شرف کے اعتبار سے، نبل کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ آگے فرمایا ہوگا واللہ بعد ھذا لہو نبأ عظیم، کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے محمد، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا، جہاں تک تعلق ہے میرے بھتیجے محمد کے مقام اور مرتبے کا، بادا واللہ، خدا کی قسم، بادا ھذا نبأ عظیم، آنے والے دنوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے۔ میرا خیال ہے آپ نہیں سمجھ رہے۔ یہ نکاح مصطفیٰ میں مرتضیٰ کے باپ نے، ابو طالب نے اعلان کر دیا کہ محمد کو عام انسان نہ سمجھنا، میرا بیٹا یہ عام انسان نہیں، یہ اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟ لہو نبأ، علامہ زرقانی نے شرح مواہب لدنیہ میں اور علامہ قسطلانی نے خود کتاب مواہب لدنیہ، عربی میں سیرت مصطفیٰ پر کتاب ہے بنیادی اور اساسی، اور اس کے بعد جتنی سیرت کی بنیادی اور اساسی ہمارے سنی بھائیوں کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے مختلف الفاظ میں۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ یہ گستاخی ہے حضرت ابو طالب کی شان میں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی بچوں میں سے ایمان لے آئے، الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ علی بن برہان الدین حلبی سیرت حلبیہ میں لکھتا ہے کہ علی کے بارے میں کہتے ہو کہ بچوں میں وہ اسلام لے آئے کہ جس نے لعاب پیغمبر پیا ہو،
جس نے لعاب پیغمبر چوسا ہو، جس کی تربیت مصطفیٰ کرے. تو میری باتیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میرے سامنے الخصائص العشرۃ الکرام، یہ عربی میں کتاب ہے اور بغداد سے چھپی ہے. خصائص العشرۃ الکرام البرارہ رضی اللہ عنہم، علامہ جار اللہ زمخشری کی کتاب ہے، اور زمخشری کا انتقال 538 ہجری میں ہوا ہے. یہ کتاب میرے سامنے ہے عربی میں. اور یہ کتاب ہے 10 صحابہ، جو یہ کہتے ہیں نا کہ باقی کوئی جنت میں جائے نہ جائے، لیکن 10 صحابہ تو لازمی جنت میں جائیں گے، یعنی ٹھیکہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. باقی جائے نہ جائے لیکن یہ 10 لازمی جائیں گے. تو اس میں علامہ جار اللہ زمخشری نے مستقل کتاب لکھی، اور یہ میرے سامنے ہے، بغداد کی چھپی ہوئی قدیم کتاب ہے. اس میں انہوں نے صفحہ 103، یہ میرے سامنے ہے، صفحہ نمبر 103 پہ یہ لکھتے ہیں، کیونکہ یہ پھر موضوع لمبا نہ ہو جائے، خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جب مولا کائنات کعبہ میں آئے. اب بھائی بولنا، خدا نہ بولنا، آپ جب سوئے ہوئے نظر آتے ہیں تو مجھے بس شک پڑتا ہے کچھ. ہاں بولیں میرے ساتھ. یعنی جب کعبے میں آئے، علی کا کعبے میں آنا ہی یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اصل کعبے کا محافظ آ گیا ہے، کہ جو کعبہ کے ارد گرد بت ہے، یا ان کے جد امجد حضرت ابو طالب کو، حضرت ابراہیم کو اعزاز ہے کہ انبیاء کرام میں سے سب سے پہلے جس نے بت توڑے ہیں اس کا نام ابراہیم ہے، اور جس نے امت محمد میں سب سے پہلے بتوں کو توڑا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. جب میرے مولا کعبہ میں آئے تو علی نے آنکھیں نہیں کھولی. یہ علامہ جار اللہ زمخشری لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام تشریف لائے، علی نے نہ کسی کا دودھ پیا ہے. بھائی یہ علامہ زمخشری لکھتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، امامت کی نگاہیں رسالت پر، رسالت کی نگاہیں امامت پر پڑھی. میری باتیں سمجھ رہے سب حضرات؟ مولا علی نے، علامہ زمخشری خصائص العشرہ کے صفحہ نمبر 103 پہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے کسی کا دودھ نہیں پیا. مولا کائنات نے کسی کا دودھ نہیں پیا. پیغمبر اسلام نے، میری طرف دیکھنا جی، پیغمبر اسلام نے اپنا لعاب مبارک علی کی زبان میں ڈالا، علی نے چوسنا شروع کیا، اور جس کا رگ و گوشت میں، ہڈیوں میں، جس کی ہڈیاں اور گوشت تھی لعاب پیغمبر سے بنی ہو، اس کی شان میں جسارت کرتا ہے کہ بچوں میں سے وہ اسلام لایا. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات کو؟ اب کہتے ہیں پیغمبر لعاب پلاتے رہے، دیتے رہے، علی چوستے رہے. کہتے ہیں جب دوسرا دن ہوا تو کوشش کی گئی کہ کسی خاتون کا علی دودھ پی لیں. بڑی کوشش کی گئی، کیونکہ علامہ زمخشری کا تعلق سنی مذہب سے ہے، تو اس لیے کہتا ہے کہ دائیوں کو بھی بلایا گیا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کہ علی کو دائیاں دودھ پلا کر شرف حاصل کریں، اعزاز حاصل کریں، لیکن علی نے کسی کا دودھ نہیں پیا. پھر محمد کو آنا پڑا. یہ لکھتے ہیں پھر حضور نے لعاب دہن مولا کائنات کی زبان مبارک میں ڈالا. کہتے ہیں علی سو گئے، لعاب پیتے پیتے سو گئے. اب علامہ زمخشری لکھتا ہے کہ اس کی تعداد معین نہیں کہ کتنے دن محمد نے لعاب پلایا. تو بھائی توجہ کرنا، کہتے ہیں کوئی دن معین نہیں ہے،
جب تک علی چھوٹے تھے لعاب پیغمبر اپنا لعاب ہی مولا کائنات کی زبان میں ڈالتے رہے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ آگے کیا حضرت ابو طالب نے فرمایا؟ میں یعنی دوسری طرف چلا گیا تھا. یاد ہے پیچھے آپ جناب ابو طالب خطبہ پڑھ رہے ہیں امام الانبیاء کا اور وہ جسارت کرتے ہیں حضرت ابو طالب کی شان میں بھی, اور وہ یہ باتیں سب آپ کو یاد ہے. یہ تحصیل حاصل ہے کہ میں آپ کو ان کا ایمان نہ ایمان آپ ان لوگوں کا ثابت کریں جن کا ایمان ثابت کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے. یہ کلے ایمان ہے. جو کلے ایمان ہوتا ہے اس کا ایمان ثابت کرنا جسارت ہے, اس کی شان میں گستاخی ہے. کیونکہ وقت بہت کم ہے, پڑھنے والے زیادہ ہیں, آپ کو بھی میں تکلیف نہ دوں. حضرت ابو طالب نے کیا بعد میں کہا؟ واللہ, اللہ کی قسم, بعد ھذا, اب نکاح کے بعد مسئلہ چلے گا, اس کے بعد لہو نبأ عظیم, ایک انتہائی خوشخبری, عظیم بہت بڑی عظمت والی خبر چند دنوں کے بعد آنے والی ہے. وخطر جلیل, اور انتہائی عظمت والی, انتہائی عظمت والی, جلیل القدر آنے والی ہے. تو تمہیں پتہ نہیں چلا؟ ابو طالب نے اپنا بھی تعارف کرا دیا, اللہ کی حمد بھی بیان کر دی, رسالت کی گواہی بھی بتا دی, اپنا خاندان کا تعارف بھی بتا دیا, اور کعبہ کی عظمت بھی بیان کر دی کہ بیت اللہ کا کیا مقام ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ بیت اللہ کا اصل وارث کون ہے. میری باتیں سمجھ رہے؟ ایسا بدلا نبأ عظیم. تم کہتے ہو 40 سال کے بعد, کہتے ہیں نا 40 سنہ, 40 سال کے بعد اعلان ہوا. ابو طالب نے تو پیغمبر اسلام کا نکاح پڑھتے وقت ہی اعلان کر دیا تھا, لوگوں یہ عام محمد نہیں ہے, یہ محمد مصطفیٰ ہے جس کو اللہ نے چن لیا ہے. ایک میرا بھتیجا مصطفیٰ ہے, دوسرا میرا بیٹا مرتضیٰ ہے. باتیں سمجھ رہی ہیں میری؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے دوستو, اس مذہب پہ خرچہ ہوا ہے. کربلا میں کسی کی اولاد دکھا جس نے جانوں کا نذرانہ دیا ہو اور اسلام کی خاطر مستورات کی چادریں بھی قربان کر دی, وہ حضرت ابو طالب ہی کی اولاد ہے جنہوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے کربلا کے بن میں اسلام کو اپنا خون پیش کیا. اگر اسلام نے چادر مانگی تو زہرا کی لاڈلی بیٹی جناب زینب نے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی چادر بھی قربان کر دی. یہ دستور ہے, قانون بھی ہے. بس چند جملے یعنی تبرکن مصائب کے, میرے بعد انشاءاللہ مصائب خان ہیں پڑھنے والے, تبرکن حاضری لگانے کے لیے میں چند جملے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. اگر کسی کا بھائی قتل ہو جائے, اس کی بہن کہیں دور رہتی ہو, تو لوگ کہتے ہیں, خواتین کہتی ہیں کہ ابھی اس کی بہن کو آنے دو. میری طرف دیکھیں, اس کی بہن مقتول کی جو بہنیں ہیں, جب تک وہ نہ آئیں گی ہم اسے دفن نہیں کرنے دیں گے. عزادارو, جب مقتول پر اس کی بہنیں آتی ہیں, میری طرف دیکھیں, اور دل میں اپنی حاجات لے لیں, یہ مقبولیت کا وقت ہے, قبولیت کا وقت ہے. اپنی حاجات شرعیہ, اپنی مشکلات کو دل میں لے لیں اور ان مظلوموں پر چند آنسو بہا لیں, تاکہ آپ کا یہ ثواب سیدہ زہرا کی خدمت میں فرشتے پہنچائیں اور سیدہ زہرا آپ کے لیے دعائیں کریں
کہ میری مظلومہ بیٹی اور مظلوم بیٹے پر بھی کوئی رونے والی قوم ہے۔ سزاداروں، دنیا کا یہ معمول ہے کہ جب کوئی بہن جس کا بھائی مارا جائے تو اس بہن کو بڑے احترام کے ساتھ بھائی کی لاش پر آنے دیا جاتا ہے اور اس کا احترام کیا جاتا ہے کہ جب تک بہنیں نہ آ جائیں اس کو دفن نہ کریں۔ لیکن عزاداروں، میں قربان جاؤں کہ جب حسین کی لاش پر بہنیں آئیں، ہاتھ پسے گردن باندھے ہوئے تھے، اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ آپ کے 12ویں امام جو یہ فرماتے ہیں کہ میں رات بھی روتا ہوں، شام بھی روتا ہوں اور آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں، زیارت ناحیہ کے الفاظ ہیں۔ عزاداروں، جب امام سے پوچھا گیا، ایک غیور عالم نے خواب میں دیکھا کہ مولا یہ آپ کا فرمان ہے، آپ کس پہ یہ صبح شام روتے ہیں؟ سنو گے جملے آپ کے اپنے 12ویں امام کے، فرماتے ہیں میری دادیوں کا ایک شرابی کے سامنے، اجرکم اللہ، ایک شرابی کے سامنے بغیر چادر کے ہم کلا ہونا، یہ مجھے رلاتا ہے۔ عزاداروں، جب بھائی کے لاش پہ آئی، وَأَيْدِيهِمْ مَغْلُولَةٌ إِلَى الْأَعْنَاقِ، بیویوں کے امام فرماتا ہے میری دادیوں کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور جناب سجاد بیمار، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور مقتل کے علماء نے لکھا ہے کہ بیمار کربلا کے ہاتھ بھی پشت گردن باندھے ہوئے تھے۔ اور جب بھائی کی لاش پہ آئی تو لاش کی حالت کیا تھی؟ علماء نے یہ لکھا ہے کہ رزو صدرہ بظہرہ، حسین کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے ایسے پامال کیا گیا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ دائیں والی ہڈیاں کہاں ہیں اور بائیں والی ہڈیاں کہاں ہیں اور ان کے بند اور جوڑ کہاں ہے۔ عزاداروں، جب میری آقا ذاتی نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا تو ٹکڑے ٹکڑے لاش تھی، تو حیران ہو کر کہتی ہیں انتل حسین، کیا حسین تو ہے؟ کیا میرے نانے کی مہر کا سوال تو ہے؟ کیا زینب کا بھائی حسین تو ہے؟ اگر حسین تو ہے تو اے بھیا حسین، ہماری مجبوری ہے، تیرا امتحان کربلا میں ختم ہو گیا ہے، اب تیری بہنوں کا امتحان شروع ہے۔ اے حسین، ہم جانے اور دربار اور بازار جانے، ہم جانے اور شرابی کا بازار جانے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صل